اب ایک چھوٹی سی خوبصورت بات سورۃ البقرہ کے بارے میں اور پھر میں بات ختم کرتا ہوں۔ پہلا قصہ کس کا تھا؟ پھر سے بتاؤ۔ آدم والد ہوئے نا، والد کا قصہ ہے۔ دوسرا قصہ کس کا ہے؟ بنی اسرائیل، اولاد کا قصہ ہے۔ پہلا قصہ والد کا، دوسرا قصہ اولاد کا، اولاد ہے اسرائیل کی، بنی اسرائیل، والد اولاد۔ تیسرا قصہ کس کا ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم، والد کا قصہ ہے۔ اور پھر چوتھا قصہ کس کا ہے؟ اولاد کا، ابراہیم کی اولاد کا علیہ السلام۔ والد، اولاد، پھر والد، پھر اولاد۔ سبحان اللہ، عجیب ترتیب ہے قرآن کی، عجیب نظام ہے اس قرآن کا۔ آپ کوئی بھی اور کتاب پڑھ لو، آپ کو ایسا نظام نہیں ملے گا، آپ کو ایسی ترتیب نہیں ملے گی۔ آج میں نے جو یہ حصے آپ کو بتائے اور یہ جو تناسب میں نے آپ کو بتایا، آپ اندازہ کرو سورۃ البقرہ تقریباً 10 سال لگے اس کو نازل ہونے میں، ایک دفعہ میں نازل نہیں ہوئی۔ سورۃ البقرہ کی کچھ آیات ایسی ہیں جن کے بارے میں روایت ہے کہ قرآن کی آخری آیات میں سے ہیں، اور کچھ آیات ایسی ہیں جو مدینے آنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی آیات جو دی گئی وہ سورۃ البقرہ میں سے ہیں۔ اس میں وہ آیات بھی ہیں جو بدر سے پہلے کی ہیں، بدر سے پہلے کی ہیں، یعنی بہت ہی ابتدائی دور مدینے کا۔ تو یہ جب باقی مدنی قرآن نازل ہو رہا تھا نا، تو اس سارے دوران تھوڑا تھوڑا کر کے سورۃ البقرہ بھی نازل ہو رہی تھی، اور پھر یہ آخر میں جو جمع ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے دل میں جمع کرایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سب کتابت کے بغیر، لکھے بغیر جمع کرایا ہے، لکھے بغیر یہ سب جمع ہوا ہے۔ 286 آیات اس طرح جمع کی گئی ہیں، احکمت آیات ہوئی، اسی طرح سلائی گئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ان کی سٹچنگ کی گئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور اب ہم پیچھے کتاب کی طرح اس کو دیکھ کے اس کے حصوں کا جائزہ لے کے یہ بتا سکتے ہیں کہ اس میں 9 حصے ہیں۔